ماہ رجب کے آخری 3 دنوں میں لوگ ہر سال یہ 3 دن کا عمل کرتے ہیں، پھر پورے سال کے لیے ان لوگوں کے گھر کو مال و دولت سے بھر دیا جاتا ہے، اور ماہ رجب کے پورے مہینے کی برکتیں اس گھر میں داخل ہو جاتی ہیں جو شخص بھی یہ 3 دن کا عمل کرتا ہے۔ دیکھیں، ماہ رجب کی 28 تاریخ اتوار کا دن، اسی طرح 29 تاریخ پیر کا دن، اسی طرح 30 تاریخ یعنی 30 رجب منگل کا دن، تو یہ 3 دن اتوار پیر منگل، یہ 3 دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ انتہائی طاقتور عمل ہے، کیونکہ جو لوگ ہر سال کرتے ہیں وہ ان دنوں کا انتظار کر رہے تھے، وہ پھر اس میں اور کوئی عمل بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے ایک ہی عمل کر لیا تو ہماری زندگی بدل جائے گی، ہمارے حالات بدل جائیں گے، پورے سال کے لیے ہمیں خوشحالیاں مل جائیں گی، جو وہ زبان سے نکالتے ہیں اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، کیونکہ انسان کی فلاح کامیابی اسی عمل کے اندر بھی موجود ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ یہ عمل پڑھتا ہے اللہ کا وہ لاڈلا بن جاتا ہے، اور جب کوئی اللہ کا محبوب اور دوست بن جائے تو پھر وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ پاک اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے عمل بڑا سادہ سا ہے، کرنے کا طریقہ بھی بالکل آسان سا ہے۔ آپ نے 3 دن مسلسل اس عمل کو کرنا ہے، کوشش یہی کرنی ہے کہ 3 دنوں میں ناغا نہ ہو، یعنی کہ آپ نے اتوار کے دن بھی، پیر کے دن بھی، منگل کے دن 3 دن مسلسل کرنا ہے، اور کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ ایک ہی وقت کا انتخاب کر لیا جائے۔ آج رات شروع کریں تو کل رات بھی کریں، پرسوں بھی کریں۔ اگر دن فجر کے بعد شروع کریں تو تینوں دن فجر کے بعد، اسی طرح ظہر کے بعد کریں تو تینوں دن ظہر کے بعد۔ آدھے گھنٹے کا، پونے گھنٹے کا آگا پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا کہ اسی طرح اللہ والے کہتے ہیں کیونکہ جب وہ پہلے دن اس وقت عمل کرے گا تو موکلین اس عمل کی اس کی مدد کے لیے آ جائیں گے، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی۔ پہلے دن کے عمل سے اس کی تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں، تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسرے دن جو کچھ وہ مانگتا ہے اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، اور اس کے گھر سے تمام بیماریوں، نحوستوں، پریشانیوں، دکھوں، فکروں، غموں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ عمل انتہائی طاقتور ہے اور انتہائی مجرب ہے۔ اس لیے یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے کچھ اس ترتیب کو یاد رکھنا ہوگا، جو ترتیب آپ کو بتانے لگا ہوں، تاکہ ہر بھائی بہن کو اس عمل سے فائدہ ہو اور وہ اس عمل کی برکتیں حاصل کر سکے۔ کیونکہ یہ عمل جس نے بھی کیا ہے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، جو بھی بندہ اس کو پڑھتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ، یہ وہ سورت ہے جس کو آپ نے ہر بار بسم اللہ، دیکھیں اس عمل کا آغاز کتنا مبارک ہے۔ قرآن کریم کی پہلی سورہ مبارکہ، پہلے الفاظ ہیں الحمدللہ، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں، اس لیے اس نے ان کو ابتدا میں ذکر فرمایا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی پہلی سورت فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی، تو یہ انسان کا مقدر کھول دیتی ہے، قسمت کھول دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن کریم کی عظیم سورت کو آپ نے ابتدا اسی سورت سے کرنی ہے۔ اول آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں بھی 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے درمیان یہ پورا عمل آپ نے جو چیزیں بتائی جائیں، جو صورتیں بتائی جائیں، جو تسبیحات بتائی جائیں، آپ نے اسی تعداد کے برابر پڑھتے جانا۔ دیکھیں صاف ظاہر ہے، جب عمل کریں گے، عمل کرتے ہوئے کچھ وقت لگے گا، کچھ ٹائم لگے گا، لیکن کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اس بات سے نہ گھبرایا کریں کہ عمل کرتے ہوئے مجھے تو 10 منٹ لگ گئے، مجھے تو 5 منٹ لگ گئے، مجھے تو 1 منٹ کا عمل چاہیے تھا۔ دوستو، یہ جو عمل بتا رہا ہوں نا، اس عمل کے بعد ہر شخص یہ کہتا ہے اگر مجھے زندگی بھر بھی یہ عمل کرنا پڑے تو میں زندگی بھر اس کو پڑھتا رہوں، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں پھر اس کا
دل چاہتا ہے کہ میں ساری زندگی پڑھتا رہوں، لیکن اس نے صرف 3 دن پڑھنا ہے، اور 3 دن جب وہ بندہ اس عمل کو پڑھ لیتا ہے الحمدللہ زندگی اس کی بدل جاتی ہے، حالات اس کے بدل جاتے ہیں، خالق کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط ہو جاتا ہے، ہر حال میں امید صرف وہ اللہ پہ رکھتا ہے، کیونکہ جب اس کو پڑھتا ہے تو اس پر شیطانی وسوسے خیالات اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت شامل ہو جاتی ہے۔ اب کیونکہ یہ سورہ مبارکہ دیکھیں نا، یہ سورہ مبارکہ وہ ہے جس کا تعارف قرآن کریم کی پہلی سورت سے جانا جاتا ہے، اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی تمام کتابوں کی ماں، اور پھر یہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اور کہا کہ جو شخص نماز میں سورت نہیں پڑھتا اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ پھر یہ سورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، توحید، ربوبیت، رحمت، ہدایت اور استغفار کے موضوعات کو بھی شامل کیا ہے۔ دیکھیں اس کی 7 آیات الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اسی طرح پھر دوبارہ شروع کریں گے، تو یہ اب میں نے ایک بار پڑھی ہے، آپ نے ہر بار اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں آج لوگ سمجھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ سے شاید کوئی برکت نہیں ملنے والی، میں نے بڑی مرتبہ پڑھی، ہر کوئی یہ بات کر رہا ہوگا، لیکن جب آپ یہ عمل آج کریں گے نا، اور آج جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے یہ 3 دن، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ میں تو آج تک بھولا رہا، مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ یہ سورت تو اپنے اندر وہ تاثیر، وہ طاقت رکھتی ہے جو شاید دوسری صورتوں سے ہمیں تاثیر اور طاقت نہیں ملتی۔ اس لیے دوستو آپ نے جب اس سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھا تو انشاءاللہ تعالی رحمت الہی تمہارے اوپر برسنے لگ جائے گی۔ اب دوستو آپ نے کرنا کیا ہے، اس سورہ مبارکہ کو جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سب پر محیط ہے، انسان کی رہنمائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے مدد طلب کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، تو ہم اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں سے اس کے ذریعے معافی مل جاتی ہے، کہتے ہیں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرماتا ہے، اللہ کی محبت اس کو ملتی ہے، دعا اور حاجتیں اس عمل کے ذریعے اس کی پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس سورت کے ذریعے اس کو شفا ملتی ہے، گھر میں برکت آتی ہے، جسمانی روحانی اس کو سکون میسر ہوتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے اخلاق میں بہتری آتی ہے۔ یہ سورت کیونکہ شکر گزاری کا درس دے رہی ہوتی ہے، اس کے ذریعے رحمت اور ہمدردی اس کو ملتی ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والا شخص کبھی بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا، نہ ہی وہ مایوس ہوتا ہے۔ اسی کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور اسی کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے مشکلات فوراً حل ہوتی ہیں، ہر قسم کا دکھ اور مصیبت ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ سورت صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، بڑے بڑے اولیاء کرام نے، بڑے بڑے بزرگوں نے اس سورت کو پڑھا اور وہ انعامات حاصل کیے۔ اس لیے ان دنوں میں، کیونکہ ماہ رجب کا یہ مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں ساری اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اس لیے جب کوئی بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر برسنے لگ جاتی ہیں۔ اب آپ نے سورہ مبارکہ کی تعداد جو ہے صرف اور صرف 41 بار ہے، آپ نے اس تعداد کے برابر اس کو پڑھنا ہے۔ تو دوستو اس لیے یہ جو ترتیب بتائی ہے پڑھنا اسی کے ساتھ ہے، اس کو ابتدا میں بتایا تو ابتدا میں پڑھیں گے، اگر اس کو آخر میں بتایا جاتا تو پھر آپ نے آخر میں پڑھنا تھا۔ تو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا تو اس کے بعد اگلی جو چیز پڑھنی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، کیونکہ دیکھیں یہ سورت آپ کے ایمان میں اضافہ کر دے گی، اللہ کے قریب کر دے گی، اور انسان کو خود احساس ہوگا کہ میں اللہ کے قرب میں چلا گیا، کیونکہ اس سورت کی تلاوت گھر میں بھی سکون لاتی ہے اور گھر میں رزق بھی لاتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ اس طرح اس کو پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں مال و دولت اور جو بچے امتحانات دے رہے ہیں ان کو یقین جانے اگر ماں باپ یہ پڑھتے ہیں تو ان کی اولادیں کامیاب ہو جاتی ہیں، کاروبار میں تجارت میں خوب برکت آتی ہے۔ اس لیے دوستو جب آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں، 41 بار اس کی تعداد ہے، اس کے برابر پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے اب اللہ تبارک و تعالی کا وہ نام لینا ہے، اس طرح رب کے نام کی وہ تسبیح پڑھنی ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تمہاری تمام بند راہیں کھول دے گا۔ اور کہتے ہیں جب کوئی بندہ
اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے تمام راہیں کھول دیتا ہے۔ کہتے ہیں اگر پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں، پہاڑوں جیسی بھی مشکلات ہوں، اللہ تبارک و تعالی وہ پہاڑوں جیسی رکاوٹوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، کیونکہ بندہ جب رب کو اس طرح پکارے گا آج کے دن اللہ کی رحمت اس کے اوپر فوراً برسنے لگ جاتی ہے، کیونکہ یہ عمل عام عمل کی طرح نہیں ہے، اس عمل کی تاثیر عام عملوں کی طرح نہیں ہے، یہ وظیفہ کوئی عام وظیفوں کی طرح نہیں ہے، اس وظیفے کی تاثیر اور طاقت وہی سمجھتے ہیں جو اس عمل کو پہلے کر چکے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ تو ان دنوں کے انتظار میں تھے، اور اس لیے کہ آخری دنوں میں جو برکتیں رکھی ہیں نا وہ شاید آپ نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہ جو آخری 3 دن ہوتے ہیں نا، ماہ رجب ہو، ماہ شعبان ہو، ماہ رمضان کے آخری دن ہوں، یہ جو 3 آخری دن ہوتے ہیں نا، ان میں یہ عمل کرنے والا شخص جو ہے وہ اللہ کے فضل اور رحمت میں ہمیشہ رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس پر ہمیشہ برستی رہتی ہے۔ اس لیے دوستو اس عمل کو جیسے جیسے کوئی پڑھتا جاتا ہے پہلے دن اس کو تاثیر ملتی ہے، اس لیے کہ جب کوئی اس کو پڑھتا ہے تو اسی دن رحمتوں کا نزول ہونے لگ جاتا ہے۔ جب کوئی پڑھتا ہے بے اولاد تو اولاد کے اللہ کا تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اگر کوئی بے روزگار پڑھے تو روزگار مل جاتا ہے، اگر کوئی شخص غربت کی وجہ سے تنگ ہے تو وہ تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، ہر طرح کی کامیابی ملتی ہے۔ اب کیونکہ جو آپ نے اللہ کے نام کا لینا ہے نا، جو اب آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، وہ تسبیح بھی ان دنوں کی بڑی خاص اور بڑی اہم تسبیح ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے یوں کہنا ہے کہ اے کھولنے والے، اے کھولنے والے، اے کھولنے والے۔ آپ نے کہنا یا فتاح، اے کھولنے والے۔ تو اللہ تمہاری بندشوں کو کھول دے گا، تمہاری رکاوٹوں کو کھول دے گا، تمہارے جو معاملات رکے ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے کھول دے گا۔ اب دوستو دیکھیں ایک ایک بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہر بھائی بہن دوست احباب بچے بوڑھے جوان کو فائدہ ہو، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے ہر بھائی بہن کو فائدہ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ اس عمل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا اپنا مقدر تو سنورتا ہی ہے، اللہ پاک ان کے گھر والوں کے مقدر کو بھی سنوار دیتا ہے۔ کہتے ہیں جس گھر میں یہ عمل کیا جائے، اس لیے آپ دنیا کے جس کونے میں بھی جہاں بھی رہتے ہیں وہیں پہ اس عمل کو کر لیں، کیونکہ اس عمل کی طاقت یہ ہے کہ بندہ جہاں بھی بیٹھا ہے وہیں پہ اس عمل کو کرے، اور آخر میں جس کے لیے وہ دعا کرے گا اور جو چیز وہ طلب کرے گا، ماں باپ ہیں تو اولاد کے لیے مانگیں گے تو اللہ اولاد کے حق میں ان کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اگر وہ لوگ کسی اور مقصد کے لیے اپنے گھر بار بہن بھائیوں یا کسی کے لیے بھی اپنے لیے مانگیں یا کسی اور کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے اس عمل کی برکت، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے کوئی دعا رد ہوتی نہیں ہے، وہ آپ دعا اپنے لیے کریں یا کسی کے لیے کریں تو آپ کی ہر دعا کو اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے قبول فرما لیتا۔ دیکھیں یہ ماہ رجب کا مہینہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو سفر معراج کروایا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے کر گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اس سفر کے دوران بہت کچھ دیکھا، اس لیے کہ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اپنے دائیں طرف سے آواز سنی، کہنے والے نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ آواز سننے کے باوجود چلتا رہا، میں نے بلند ہونا ابھی شروع نہ کیا تھا کہ بائیں جانب سے اسی طرح کی میں نے ندا سنی، وہ آواز سننے کے باوجود آپ فرماتے ہیں میں چلتا رہا اور آواز کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ پھر میرے سامنے ایک عورت نمودار ہوئی، اس پر ہر طرح کی زینت تھی، اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا اعلیٰ رسلی کا، آپ فرماتے ہیں میں نے اس کی طرف بھی توجہ نہ کی، مسلسل چلتا رہا۔ حضور فرماتے اس کے بعد بیت المقدس، فرمایا مسجد اقصی میں تشریف فرما ہوا، سواری سے اتر کر میں نے حلقے کے ساتھ اپنی سواری کو باندھا جس کے ساتھ انبیاء کرام اپنی اپنی سواریوں کو باندھتے تھے۔ تو دیکھیے دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر کتنا مبارک تھا اور کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ تو اب دوستو آپ نے یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے تمہیں بلندیاں ملیں گی، جس کے ذریعے تمہاری روحانیت میں اضافہ ہوگا، جس کے ذریعے تمہیں اور بہت سارے انعامات ملیں گے۔ یہ تو فقط لوگ کہتے ہیں حاجتیں، اس کے ساتھ حاجتیں تو پوری ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اور بہت سارے انعامات ملتے ہیں کہ اس کے گھر والوں کی، اس کا مقدر، اس کے گھر والوں کا مقدر بھی ساتھ ساتھ سنور جاتا ہے۔ تو اب جو چیز میں آپ کو عرض کر رہا ہوں جو آپ نے پڑھنا ہے اس کی بھی دولت ہے،
اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے تمام راہیں کھول دیتا ہے۔ تو اب دوستو آپ نے جو چیز پڑھنی ہے وہ ذرا سن لیں۔ آپ نے یہ اسم مبارک جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ یعنی کہ آپ نے پہلے درود پاک پڑھا، اس سے پہلے آپ نے کوئی خاص مقصد ہے، کوئی خاص حاجت ہے، بے اولاد ہیں تو اولاد کی نیت کر لیں، شادی نہیں ہو رہی تو شادی کی نیت کر لیں، غربت ہے